السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم آمنت باللہ ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، هذه رسل مولات کل اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کی دعائیں پیش کرنے اور پڑھنے سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ سلام و سلام علیک یا رسول اللہ، سلام و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، اور نام و معمول سے مایوس دنیا بنا اپنی، نام و معمول سے مایوس دنیا بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر، اور مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی خطروں کے دامن میں، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، دلوں میں حوصلے اور حوصلوں میں جان پیدا کر، اور رونق اسلام کے سامان پیدا کر، رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت قرآن پیدا کر۔ حضرات، اس دنیا کے اندر 1,24,000 کم و بیش یا 2,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین مبعوث فرمائے گئے۔ یہ بات دیکھے انبیاء علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ جاری رہا، ایک نبی کے بعد میں دوسرا نبی اور دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی، اسی طریقے سے شریعتیں آتی رہیں، اور ان شریعتوں کی پیروی کرنے کے لیے اللہ کے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لاتے رہے، اور انہوں نے شریعت کی پیروی بھی کی اور شریعت کی پیروی کا حکم بھی عطا فرمایا۔ اس دنیا کے اندر جب انبیاء علیہ السلام کی آمد ہوئی، تو جب انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی توحید، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، تو قوم نے ان سے
مطالبات کی. قوم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ خدا ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس کے اوپر بیانہ پیش کریں، اس کے اوپر دلیل پیش کیے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے. تو اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ سے کہا گیا اگر آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے معجزہ لے کر کے آتا ہے. نبی جو ہوتا ہے ایسے واقعات کر دکھاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد اب حیران ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا، اے میری قوم تم میرے ارد گرد جمع ہو جاؤ. آپ کی قوم آپ کے ارد گرد جمع ہو گئی. اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے اندر چھپایا اور جب باہر نکالا تو وہ اتنا چمکا کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی مان پڑ گئی. سبحان اللہ. جس طریقے سے آپ نے قوم کے سامنے معجزہ پیش کیا، اس دنیا کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے. حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، اللہ کی یکتائی کے پرچم کو لہرایا، تو قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ نے مجھے بڑے کمالات عطا فرمائے ہیں. یہ میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ کے اندر اگر لوہے جیسی سخت چیز کو میں لے لوں تو میرے ہاتھ میں پگھل کر کے پانی بن جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لینا تھا کہ اللہ کا رحم و کرم ہوا کہ آپ کے ہاتھ کے اندر لوہا پانی بن گیا. اس طریقے سے آپ نے اللہ کی توحید کے ساتھ اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا. جب اس دنیا کے اندر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لے کر کے آتے ہیں تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اللہ کی توحید کا پرچم لہراتے ہیں اور ساتھ ہی میں اپنی نبوت و رسالت کا اعلان بھی فرماتے ہیں. قوم نے کہا ہم آپ کو اللہ کا نبی جب تک نہیں مانیں گے جب تک آپ کوئی معجزہ نہیں دکھائیں گے، جب تک آپ اپنی نبوت کا کوئی کمال نہیں دکھائیں گے. تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ نے ارشاد فرمایا، اے میری قوم، اللہ نے مجھے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں. اگر میں اپنی اس ہاتھ کو اگر کسی نابینا کی آنکھوں پر لگا دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بینا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اگر میں اپنی اس ہاتھ کو اگر کسی کوڑی کے جسم پر پھیر دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے اسے شفا عطا فرما دیتا ہے. اگر میں اپنی اس ہاتھ کو اگر مٹی کے پرندوں کے اوپر، مٹی کی تصویروں کے اوپر ہاتھ لگا دیتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مردہ مٹی کے اندر جان عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے سامنے ایک نابینا شخص کو لا کر کے کھڑا کیا گیا. اگر آپ اللہ کے نبی ہو تو اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد میں اس کی آنکھوں کے اندر بینائی لوٹا دو. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جب مسیحائی ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا،
آنکھ کا پھیرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نابینا کی آنکھوں میں بینائی عطا فرما دی. سبحان اللہ. حضرات محترم جب باری آتی ہے محسن انسانیت کی، جب باری آتی ہے عرب و عجم کے جھومر کی، جب باری آتی ہے کائنات کے آخری ہادی کی، جب باری آتی ہے غریبوں کے مولا کی، جب باری آتی ہے یتیموں کے ماں باپ و بچہ کی، جب باری آتی ہے مکی مدنی سردار کی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چوٹی پر کھڑے ہونے کے بعد بھی اعلان نبوت فرمایا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ وہ ہے کہ جس نے خشک و تر کو پیدا فرمایا ہے. اللہ وہ ہے جس نے برگ و ثمر کو پیدا فرمایا ہے. اللہ وہ ہے جس نے شجر و حجر کو پیدا فرمایا ہے. اللہ وہ ہے جس نے کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق فرمائی ہے. تو قوم نے کہا تھا ہم اللہ کی یکتائی کو ماننے کے لیے تیار ہیں، اللہ کے ایک ہونے کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا اے میری قوم کس لیے؟ قوم نے کہا اس لیے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کے تمام وہ ساتھ لے کر کے آئے ہیں. حضرات محترم اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کے بعد میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس دنیا پر تیری وحدانیت کو ماننے والے پائے جاتے ہیں، تجھے ایک خدا ماننے والے پائے جاتے ہیں. یا اللہ تجھے رب کہنے والے پائے جاتے ہیں، تجھے خالق کہنے والے پائے جاتے ہیں، تجھے مالک کہنے والے پائے جاتے ہیں، مگر مجھے کوئی جو ہے رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یا اللہ مجھ سے کا سوال کیا جا رہا ہے کتاب کی قریب اے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے موسیٰ لے کر کے بھیجا تھا اس دنیا کے اندر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ لے کر بھیجا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو موسیٰ لے کر بھیجا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ لے کر بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ لے کر بھیجا، حضرت الیاس علیہ السلام کو موسیٰ لے کر بھیجا، حضرت زکریا علیہ السلام کو موسیٰ لے کر بھیجا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو موسیٰ لے کر بھیجا، حضرت الیاس علیہ السلام کو موسیٰ لے کر بھیجا، حضرت یوسف علیہ السلام کو موسیٰ لے کر بھیجا. اے نبی اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے ہیں تمام کو موسیٰ لے کر کے بھیجا ہے. اے نبی آپ کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، وہ پچھلے نبی تھے جو موسیٰ لے کر جائے. اے نبی تمہیں سب سے بہتر موسیٰ بنا کر کے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس قدر معجزات عطا فرمائے ہیں، اس قدر معجزات عطا فرمائے ہیں. میرے نبی کے اندر حضرت ابراہیم کا بھی موضوع پایا جاتا ہے، میرے نبی کے اندر حضرت الیاس علیہ السلام کا بھی موضوع پایا جاتا ہے، میرے نبی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی موضوع پایا جاتا ہے، میرے نبی کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی موضوع پایا جاتا ہے، میرے نبی کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی موضوع پایا جاتا ہے، میرے نبی کے اندر عیسیٰ روح اللہ کا بھی موضوع پایا جاتا ہے. جتنے اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو موضوع عطا فرمائے ہیں کہیں اس سے بعد میں جا کر موضوع عطا فرمائے ہیں. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن شب معراج میرے آقا نے ارشاد فرما دیا جب بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء علیہ السلام نے تحدیث نعمت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نامات کا تذکرہ فرمایا تو اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا، اللہ نے مجھے یہ انعام عطا فرمایا. تو قرآن محکم حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ سب کے بعد میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد میں جو ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، رب کی پاکی کا تذکرہ کیا ہے اور اللہ کے جو انعامات میرے اوپر نازل ہوئے ہیں میں نے ان کا تذکرہ کرنا شروع کر دیا. تو اللہ نے محترم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام والسلام کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد میں فرماتے ہیں فَإِنَّهُ أَفْضَلُ مَحْمُودٌ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی رفع والا ہے. جب نبی جو ہے دین پیش فرماتے ہیں اور قوم کو موثر طلب کرتی ہے تو اللہ کے نبی موضوع کی شکل پر اسے عطا فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اسلامی بھائیوں اب نبی کی بارگاہ میں ایک عربی آ جاتا ہے، آنے کے بعد میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے سنا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے فرمایا بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، وہ اللہ جس نے جو ہے کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق فرمائی ہے اس رب نے مجھے نبی بنا کر فرمایا ہے. سبحان اللہ. ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے. دائم اسلام ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہے اے اللہ کے نبی اے محسن انسانیت میرے دل کے اندر ایک تمنا اٹھ رہی ہے، میں نے یہ رب کو نہیں دیکھا ہے، میں نے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا ہے. اے اللہ کے نبی اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اپنی امت کے اوپر اور اللہ کی پاکی اس کی
عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ جو سامنے درخت ہے میں چاہتا ہوں یہ چل کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سنا. وہ سننے کے بعد میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اس درخت کے قریب چلا جا اور جانے کے بعد میں کہہ دینا تجھے وہ تو حاجی والے نے بلایا ہے, تجھے وہ جلسے والے نے بلایا ہے, اللہ نے محمد نے آگے جاتا ہے اور جانے کے بعد میں جو ہے درخت سے کہتا ہے تجھے محمد رسول اللہ بلاتے ہیں. درخت نے اتنا سنا ہے, دائیں ہلا ہے, بائیں ہلا ہے, آگے ہلا ہے, پیچھے ہلا ہے, زمینوں کی تناؤ کو چیرتا ہوا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے اور حاضر ہونے کے بعد میں عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. اللہ نے محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اے علی کہہ رہے ہیں فقال حسبی حسبی یا رسول اللہ میرے لیے کافی ہے, سرکار میں نے دیکھ لیا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے درخت میں نے جس لیے بلایا تھا تاکہ نیچے موزے کی شکل میں جو ہے تجھے اپنے پاس میں بلاؤں, صرف موزہ نہیں کھانا مسلمان تو اپنی جگہ پر چلا جا. اللہ کے محترم درخت جو ہے اپنی جگہ پر چلا جاتا ہے اور یہ پیارے مصطفیٰ وہ ہے جن کا اشارہ پانے کے بعد میں جو ہے درخت چلتا ہوا نظر آتا ہے. پیارے مصطفیٰ وہ ہے جن کا اشارہ پانے کے بعد میں سب میرے کرم بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. پیارے مصطفیٰ وہ ہے جن کی بارگاہ میں چاہتا فریاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ارے مسلمانوں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی سنت سے کھاتے ہو. ارے تمہارے نبی کے اشارے پر جو ہے میرے پودے چلتے ہوئے نظر آتے تھے. اے ایمان والوں, اے مسلمانوں, کیا تمہارے سامنے نبی کا فرمان ہے اور اس سے زیادہ اللہ کو سلام علیہ کے مستحق تم ہو. تمہیں اللہ کرنی ہے, تمہیں نبی کی سنت کو عمل کرنا ہے, تمہیں نبی کے طریقے پر عمل کرنا ہے. جب تم نبی کے طریقے پر عمل کرو گے تو نبی راضی ہو جائیں گے اور جس سے نبی راضی ہو جائیں گے اس سے اللہ راضی ہو جائے گا اور جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کا جنت دے گا. اسلامی بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ایک ہی معجزہ نہیں بلکہ سرکار کے ایسے ایسے معجزات ہیں. آپ دیکھیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پتھر پر ایڑھی کو رگڑا تو ایڑھی کا رگڑنا تھا پانی کا چشمہ نکل آیا. سبحان اللہ. حضرات محترم, ایڑھی رگڑنے کے بعد میں چشمہ نکلا ہے. حضرات محترم, جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی لاٹھی کو پتھر پر مارا ہے تو پتھر سے پانی نکال دیا. سبحان اللہ. لیکن حضرات محترم, مقام حدیبیہ کے اندر ہے, صحابہ کرام کی تعداد ہے سن یعنی ہجری کا 6 ہجری کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں 1500 صحابہ کی جماعت ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حدیبیہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا ہے, سرکار جانوروں کے پینے کے لیے پانی نہیں ہے, ہمارے پینے کے لیے پانی نہیں ہے, یا رسول اللہ پانی کا انتظام کر دیا جائے. محسن انسانیت نے فرمایا تمہارے پاس تھوڑا بہت پانی ہو تو اسے پیالی میں لے کر آؤ. سرکار کی بارگاہ میں لکڑی کی پیالی میں ہم مشکلوں کو جھاڑنے کے بعد میں جو ہے ایک پانی کا پیالہ لے کر کے حاصل ہوتے ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صرف اتنا ہی پانی نکلا ہے. تو سرکار نے جو ہے اپنی انگلیوں کو جو ہے اس پیالے کے اندر ڈال دیا ہے. ڈالنے کے بعد میں سرکار کی کھائیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ. صحابہ جو ہے پانی پی رہے ہیں. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تم اپنی جانوروں کو بھی پانی پلا لو, جانور بھی پانی پی رہے ہیں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اپنی مشکلوں کو بھی بھر لو, مشکلیں بھی بھر لیے گئے ہیں مگر سرکار کی کھائیوں سے اسی طریقے سے پانی نکل رہا ہے. محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سب لوگ سیراب ہو چکے ہیں تو سرکار نے اپنے ہاتھ کو باہر نکال لیا ہے. تو اس کے بعد میں جو ہے کھائیوں سے پانی نکلنا بند ہو گیا. اور حضرت جابر جو اس حدیث پاک کے راوی ہیں بیان فرماتے ہیں ہم 1500 کی تعداد میں تھے, ہمارے ساتھ میں ہمارے جانور بھی تھے, ہمارے پاس میں مشکلیں بھی تھے, ہم نے مشکلیں بھی بھرے اور ہم نے جانوروں کو پانی بھی پلایا, خود کی شکم سے ہو کر کے پانی پیا. آپ فرماتے ہیں یہ وہ 1500 تھے, اگر قسم خدا کی 1 لاکھ بھی ہوتے تو سارے کے سارے سیراب ہو جاتے. سبحان اللہ. میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں, آپ کو سوچنے کا موقع دینا چاہتا ہوں. اگر یہ ابھی سے پانی نکالے تو ان کو اسماعیل ذبیح اللہ کہا جاتا ہے اور پتھر پر لاٹھی مارنے کے بعد میں جو ہے اگر پانی نکالے تو ان کو جو ہے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے اور آپ کی شادیوں سے جو پانی نکالے انہیں محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک ہی مرتبہ کھائیوں سے پانی نہیں نکالا بلکہ کتب احادیث کے اندر تحریر ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 13
اپنے ہاتھ کو جو ہے اگر ایک پیالہ پانی کے اندر ڈال دیں تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کے بڑے اہم ترین موضوعات ہیں، اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے. لیکن حضرات محترم، آج ہم دین سے کافی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج ہم دنیا کے اندر جو ہے اتنے مستغرق ہو گئے ہیں. آج ہم دین کی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی دین کی طرف جو ہے ہم قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج ہم تبلیغ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، آپ کے بعد میں کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کے بعد میں کوئی رسول نہیں آئے گا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں. یا رسول اللہ، تو آپ کے دین کو کیسے چلایا جائے گا؟ یا رسول اللہ، آپ کے دین کی کشتی کی پرواہ کو کون سنبھالے گا؟ تو حضرت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طریقے سے بنی اسرائیل کے انبیاء دین کی خدمت کیا کرتے تھے، اس طریقے سے میری امت کے اندر جو ہے علماء کرام دین کی خدمت کریں گے. سبحان اللہ. دین کا جذبہ بہت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج ہم خدمت دین کے لیے گھبراتے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے آج ہم اپنے بچے کو عالم دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم اپنے بچے کو قاری قرآن بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ہم اپنے بچے کو دین کا ذمہ دار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمانوں، اگر تم نے اپنے بچے کو اگر قاری قرآن بنا دیا، عالم دین بنا دیا، اکثر بنا دیا، تو مسجد میں جائے گا، تو نمازی ہوگا، تو میدان میں جائے گا، تو غازی ہوگا. یہی تمہارا بچہ دین کی حفاظت کرتا ہوا نظر آئے گا، نبی کے دین کی کشتی کو سنبھالتا ہوا نظر آئے گا. پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کا وہ دین ہے کہ جس دین کی تبلیغ جو ہے جتنوں نے بھی فرمائی ہے. سبحان اللہ. جس دین کی تبلیغ جو ہے جانوروں نے بھی فرمائی ہے. حدیث پاک کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے نیچے بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کا مجمع ہے. میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہو یار ان کا کام ہے نماز کے لیے کہنا، ان کا کام ہے روزے کے لیے کہنا، ان کا کام ہے زکات کے لیے کہنا، ان کا کام ہے آداب شرع کی پابندی کی یاد دلانا. مگر میرے اسلامی بھائیوں، ان کا کام ہے یاد دلانا، مگر آپ کا کام ہے عمل کرنا. سبحان اللہ. میرے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی کے اندر عمل پیدا کرو جو دین سے غفلت ہے. اس دین کے پردے کو جو غفلت کا پردہ ہے اسی چاپڑ کو صحیح معنی میں دین کے اندر داخل ہو جاؤ جیسا داخل ہونے کا حق ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، اب نبی جو ہے تبلیغ فرما رہے ہیں، لیکن پہاڑی کے دوسرے کنارے حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک چرواہا ہے، اپنی بکریوں کو چرا رہا ہے. جب چرواہا بکریوں کو چراتا ہے تو جنگل کا ایک بھیڑیا آتا ہے. پانی کے پاس میں بکریوں کے چھتے کے اندر جو ہے چھپٹا مارتا ہے، ایک بکری کو پکڑ لیتا ہے اور بکری پکڑنے کے بعد میں جنگل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. مگر چرواہے نے جھپٹنے کے بعد میں جو ہے بکری کو چھڑا لیا. اب دور بیٹھا ہوا بھیڑیا جو ہے اس سے کلام کر رہا ہے. وہ کیا کلام کر رہا ہے؟ اے نادا، میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، اللہ نے مجھے رزق عطا فرمایا تھا، تو نے میرا رزق مجھ سے چھین لیا ہے. تو حضرت محترم چرواہا کہنے
اسلامی بھائی ایسے چلے جاتے ہیں بغیر ضرورت کے، تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، درس قرآن ہونے سے چلے جاتے ہیں کہ شاید یہی مفسر قرآن ہے، انہیں قرآن کا علم حاصل ہو گیا ہے۔ اور کچھ اسلامی بھائیوں کا نظریہ تو یہ رہتا ہے کہ سن لیں گے عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں، مگر یاد رکھو یہ دین کا سیکھنا فرض ہے، سمے میں اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ علم دین نہیں سیکھ رہے ہو، ایک گناہ یہ کر رہے ہو، اور سیکھنے کے بعد میں عمل نہیں کرو گے دوسرا گناہ وہ ہوگا، تو ایک گناہ تو پہلے سے ہی کر رہے ہو۔ اگر سیکھنے کے بعد میں اگر اس علم دین پر عمل کر لیا تو قسم خدا کی تمہارا یہ معاملہ ہو جائے گا کہ جدھر کو جاؤ گے اللہ نے تمہارے ساتھ ہو جائے گی۔ اگر تم قرآن و حدیث کے عامل ہو جاؤ گے تو سمندر میں مچھلی دعائیں تمہارے لیے کریں گی، دلوں کے اندر چھوٹی دعائیں تمہارے لیے کریں گے، اور سارے دعائیں تمہارے لیے کریں گے، اور سارے دعائیں تمہارے لیے کریں گے۔ اور جس کے لیے شکر و حضر جو ہے تو وہ سلام کریں گے، جس کے لیے جو ہے شکر و حضر جو ہے دعائیں مغفرت کریں گے، اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر سلام بھی فرمائے گا، اور اس بندے کے حق میں میرے بھائی اسی پر بس نہیں، یہ دین ہے، دین کھیل نہیں، یہ مذہب ہے، اس کو سمجھو۔ آقا کے دین کی کس کس طریقے سے تبلیغ ہوئی ہے۔ محسن انسان صلی اللہ علیہ وسلم کو کون نہیں جانتا، ہر ایک پہچانتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے، ہر ایک جانتا ہے یہ اللہ کے رسول ہے۔ سرکار نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو شاطر جن ہے، جو شاطر انسان ہے، وہ مجھے نبی نہیں مانتے، ورنہ تو کائنات کی ہر شے مجھے اللہ کا نبی مانتی ہے، ہر شے مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرما رہے ہیں، صحابہ اکرام کی جمعیت ہے، سرکار کی بارگاہ میں مشرکین بھی آ رہے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تبلیغ فرماتے ہیں، سرکار کے واعظ کو سننے والے دیوانے صحابہ اکرام بھی ہیں، سرکار کے واعظ میں آنے والے مشرکین بھی ہیں، لیکن جب سرکار اللہ کی توحید کا چھاپ انہیں پھیلاتے ہیں، اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرماتے ہیں، تو سرکار کی بارگاہ میں ایک مشرک آتا ہے جو ایک گوئے پکڑ کے لا رہا تھا، قبیلہ بنی سلیم سے تعلق چھٹتا تھا۔ اب نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں نبی کو اس طریقے سے گھور کر کے دیکھنے لگا، بڑی حقارت کے ساتھ میں دیکھنے لگا، مگر میرے آقا کی شان قریبی دیکھیے، میرے آقا جو ہے بڑی محبت کے ساتھ میں دین کا جام دلاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ نے محمد کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں میں کیسے مان لوں، آپ اللہ کے رسول ہیں میں کیسے مان لوں، آپ میرے ذات و حکمران کی جو ہے توہین کرتے ہیں، ہمارے حکم کی آپ توہین کرتے طرز آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کیسے مانے گا، بتا تو جیسے ماننا چاہے میں ویسے منوانے کے لیے تیار ہوں، سبحان اللہ۔ اللہ نے محمد کرنے لگا یہ میری گوئے ہے، میں نے جس کو جنگل سے پکڑا ہے، اگر یہ گوئے جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی کہے گی تو میں آپ کو ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ نبی نے جو ہے گوئے کی طرف اشارہ کر دیا، اور اشارہ کرنے کے بعد میں نے آقا نے ارشاد فرمایا اے گوئے بتا کہ میں کون ہوں۔ تو اللہ کے محترم گوئے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ اس وقت اپنی محبت کرتی ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے محترم جب گوئے کی زبان سے جو ہے اس زبان سے مشرک نے یہ کلام سنا ہے، تو اللہ کے محترم نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے جب آپ کی گواہی جو ہے جہاں دے رہا ہے تو میں انسان ہو کر آپ کی گواہی جمع کروں گا، آپ آگے بڑھائیے اور کلمہ پڑھ کر کے مسلمان کر لیجیے، سبحان اللہ۔ اللہ کے محترم میرے نبی نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے، مگر حضرات محترم یہ نبی ہے کہ جن کے حکم کی تعمیل جو ہے کوئی نہیں کرتی بھی نظر آتی ہے۔ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی سنت کا تذکرہ ہمارے سامنے کیا جاتا ہے، پھر بھی ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اگر جانور سے زیادہ اگر آپ کا کوئی مستحق ہے، اگر جانور والوں سے زیادہ اگر کوئی آپ کا مستحق ہے تو نبی کا امتی ہے، نبی کا امتی جو ہے جب ہم سنت
تو ہم کیا عمل کریں؟ وہ دھوکہ کھاتی ہے نا، اس لیے وہ سوچتی ہے کہ ہر داڑھی رکھنے والا، ہر اونچی ٹوپی لگانے والا مولوی ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ قوم سمجھتی ہے یہ مولوی صاحب ہے. مولوی صاحب نے ظہر کی نکال دی تو ہمیں کیا نکال کر ہم تو اثر کی بھی نکال سکتے ہیں. قوم سمجھتی ہے مولوی صاحب فجر کی بستر میں پڑھ دیں گے شادی ٹی وی کے سامنے تو ہمیں کیا ہے، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. پیارے وہ مولوی نہیں، سمجھ رہے؟ وہ مولوی نہیں. مولوی تو وہ ہوتا ہے جو مولا سے ملا دیتا ہے. یہ تو مولوی ہے، یہ تو تمہاری جیب سے پیسہ کھینچنے والا ہے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر میں گھس کر کے مرغے مسلح مارنے والا ہے، تمہیں مکھن لگانے والا ہے، گھر کے اندر مکھن لگانے والا ہے. مگر یاد کیجیے گا جس طریقے سے مکھن سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے ایسے ہی مکھن لگانے والے آدمی کی صحبت میں ایمان خراب ہو جاتا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں کہ جو صحیح معنی میں علماء ہیں ان کی اطاعت کرو، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں وہ قسم خدا کی شیطان سے بھی زیادہ بہتر ہے. اس لیے کہ شیطان تبدیل ہے اور عبادت نہیں کرتا، اور یہ مسلمان ہونے کے بعد بھی عبادت سے کبراتا ہوا نظر آتا ہے. اور آپ کی ساتھ دینے کے بعد جو ہے عبادت سے کبراتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو حافظ قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے اور نماز سے غافل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایک طرف بھاری قرآن کہتا ہوا نظر آتا ہے اور نماز سے غفلت کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک طرف بھاری دین کہتا ہوا نظر آتا ہے اور نماز سے غفلت کرتا ہوا نظر آتا ہے. یاد رکھیے گا جو نمازوں کو ترک کر رہا ہے، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ نامی حاج اللہ ہو، قسم خدا کی نہ تو پیر ہو سکتا ہے نہ مولوی ہو سکتا ہے. اگر پہچانا جائے گا تو اس کو شیطان کے نام سے پہچانا جائے گا. اس لیے کہ جو مولوی ہوتا ہے مسجد میں نظر آتا ہے، جو شیطان ہوتا ہے وہ بازاروں میں نظر آتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ مسجد میں ملتا ہے اور شیطان بازار میں ملتا ہے. سرکار نے فرمایا بازار میں زیادہ دیر مت چلا کرو، زیادہ دیر مت گھوما کرو بازار میں، وہاں شیطان کی جگہ ہے. سمجھ رہے؟ تو پیارے اسلامی بھائیوں ان کے دھوکے میں مت آؤ. قسم خدا کی ہاتھ ٹوپی لگانے والا اور کچھ آدمیوں کو تو بس نہیں چلتا. سمجھ رہے؟ اگر بس چلے نا تو یہ جو تاج محل ہے نا اس کا برج سفر کر جاتا ہے. سمجھ رہے؟ ہم بڑے مولانا صاحب کیا کہا، میرے ساتھ ایک مولانا صاحب ہے دعوت دی، ان کے ساتھ گوشت کرتا. کون ہے یہ؟ مفتی صاحب. مفتی صاحب کہاں رہتے ہیں؟ ارے چھالا پڑھنے رہتے ہیں نا. میں نے دیکھا کہ اچھی خاصی صدری بھی ہے، صدری کے نیچے جبہ بھی ہے، جبے کے نیچے کرتا بھی ہے اور غالب گمان کیا کہ اس کے نیچے بنیاد بھی ہوگا. تو میں نے سوچنے لگا اگر جبہ پہننے والا، ڈبل صدری لگانے والا، گلے میں لمبا چوڑا پٹکا ڈالنے والا اور سر پہ اونچی پگڑی باندھنے والا اگر مولوی ہو جائے تو قسم خدا کی معاملہ عجیب و غریب ہو جائے گا. مگر یاد رکھیے گا کیسے قابل مولانا تھے، کیسی ان کی صلاحیت تھی. کہا کون ہے؟ ارے مفتی صاحب ہیں. میرے کو دعوت نہ ہونے کا. حضرت آپ کو آنا ہے؟ میں نے دیکھا ہے جس سے اردو لکھنا نہیں آتا اسے راجستھان میں مفتی صاحب کہتے ہیں، جس سے قرآن پڑھنا نہیں آتا اسے عالم دین کہتے ہیں. جو قرآن کے نام پر ایک آیت نہ پڑھ سکے اس بے ایمان جو ہے دین کو حافظ کہا جا رہا ہے. میں نے کہا جب تو اردو پڑھنا نہیں جانتا تو تو ایک ناظر قابل نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے مفتی کا کام تو یہ ہوتا ہے جب عربی میں لکھنے پر آئے تو قسم خدا کی عربی کے اندر لکھنا چل رہا ہے. سبحان اللہ. مفتی کا کام تو وہ ہوتا ہے اگر کوئی عربی میں لکھے تو عربی کو لکھنا چلا جائے
سب سے بہترین جماعت کن لوگوں کی ہوگی؟ یا رسول اللہ سب سے بہترین کون لوگ ہوں گے؟ یا رسول اللہ سب سے زیادہ لوگوں میں قدر و منزلت والے کون ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا لوگوں میں سب سے بہتر جو لوگوں کی جماعت ہے علماء کرام کی جماعت ہے۔ نبی نے ارشاد فرما دیا یہی علماء کرام ہیں جو قسم خدا کی جن کے لیے مچھلیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یہی علماء کرام ہیں جن کے لیے دلوں کے اندر چیٹیاں دعائیں مغفرت کرتی ہیں، یہی علماء کرام ہیں جن کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں مغفرت کیا کرتی ہیں۔ اب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے بدترین کون لوگ ہیں، سب سے زیادہ ذلیل کون لوگ ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرما دیا یہی علماء کرام ہیں۔ صحابہ کرام حیرت میں رہ گئے، سب سے اچھے بھی یہی، سب سے برے بھی یہی۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سنو، جب یہ عالم عمل جو ہے، اگر یہ عالم دین جو ہے عمل میں آتا ہے تو فرشتوں سے شفقت پہ جاتا ہے، دوسرے دن سے قدم کے نیچے جو ہے اپنے پروں کو بچھایا کرتے ہیں۔ جب یہ بڑا عمل یہ بڑا آتا ہے تو شیطان بھی سے بڑا عمل بناتا ہے۔ اسلامی بھائیوں چھپے چھپے کے اندر ضروری نہیں عالم دین ہو، آپ کے راجستھان میں سب زمین پر ہی لے کر کے چلو، قسم خدا کی اپنے جس زمین پر دیکھ لو سفید ٹوپی رکھنے والا، سفید کرتا پہننے والا، قسم خدا کی یہ ایسا معاملہ مومن تھا جب ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور جناب کو نکاح اٹھائی، خدا کو جو ہے اللہ کے دیوانوں کا جو ہے حقوق نظر ہے۔ لیکن حضرات محترم یہ دینے آیا تھا تو اس نے ایمان دیا، اللہ کا پتہ لیا، قرآن دیا، شریعت دی، مذہب دیا، طریقت دی، معرفت دی، مگر کوئی اس کے پاس نہ گیا، مگر ہر آنے والا دینے کے لیے نہیں آیا، غریب نواز آئے تھے دینے کے لیے، مگر اس دنیا کے اندر کچھ ظالم کے غریب نواز کے لباس میں آ گئے لینے کے لیے۔ تو پیارے اسلامی بھائی کو دینے والوں سے ہوشیار رہو، دینے والا دے کر کے چلا گیا ہے اس کی حفاظت کرو، تمہیں نبی کی شریعت دے کر کے گیا ہے اس کی حفاظت کرو، نبی کی محبت کا پیغام دے کر کے گیا ہے اس کی حفاظت کرو۔ یہ نبی کی دین کی تبلیغ ہو رہی ہے، یہ شریعت اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں میں آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں، سوچنے کا مقام ہے کہ نبی کی صرافت زندگی معجزہ ہی معجزہ ہے۔ نبی کی زندگی کا جو بھی گوشہ دیکھیں گے بے مثال نظر آتا ہے۔ نبی کی ایسی بارگاہ ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جانور بھی فریاد کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک باغ کے قریب سے گزر رہے ہیں، ایک انصاری کا باغ ہے، سرکار نے دیکھا کہ اس باغ کے اندر ایک اونٹ پاگل بند ہے۔ جب اس پاگل اونٹ کو دیکھا ہے دیکھنے کے بعد میں حیران رہ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اس کے اندر ایک پاگل اونٹ بند ہے۔ سرکار نے فرمایا دروازہ کھولا جائے۔ جب سرکار نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا ہے تو حضرات محترم اونٹ سرکار کی طرف لگا ہے، لیکن صحابہ نے خدشہ کیا کہ سرکار کو کاٹ کرے، لیکن سرکار کی بارگاہ میں آنے کے بعد میں جو ہے اپنی گردن کو خم کر دیتا ہے۔ سرکار نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کی کمپٹی پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد میں ارشاد فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا یہ تیرا جانور اللہ کی مخلوق ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری ملکیت میں عطا فرما دیا ہے، یہ تیری شکار کر رہا ہے، اسے پانے کے لیے کم دیتا ہے اور اس کی طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے۔ حضرت محترم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے جانوروں کے ساتھ میں اچھا سلوک فرمایا ہے، لیکن آج مسلمان جو ہے مسلمان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مسلمانوں ہماری زندگی جو ہے جانوروں سے بھی زیادہ غیر گزری ہے۔ یہ جانور ہے نبی کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہے، وہ نبیوں کے ساتھ میں سے رہنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، مگر اسی نبی نے ارشاد فرمایا ہے من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی ہاتھ اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اب یہ اونٹ نبی کی بارگاہ میں آیا، آنے کے بعد بھی اس نے سجدہ کیا اور جیسے ہی سجدہ کیا تو صحابہ نے دیکھا یا رسول اللہ جانور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، سرکار ہم بھی سجدہ کر لیں۔ صحابہ نے اتنا ہی کہا سرکار ہم بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں، جب آپ کو جانور سجدہ کر سکتا ہے تو ہم بھی سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ نبی نے ارشاد فرمایا اگر میری شریعت کے اندر اگر آدمی کا آدمی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ سرکار نے فرما دیا اور لوگوں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے، کسی اور کی بارگاہ
پیارے اسلامی بھائیوں، یہ مذہب ہے، مذہب یہ شریعت ہے، اس کے ساتھ میں کھلواڑ مت کرو۔ شریعت کو پہچانو، مذہب کو پہچانو، اور جس نبی کی امتی ہو اس نبی کی بارگاہ میں جانور بھی فریاد کرتے تھے تو سرکار ان کی فریاد کو بھی پورا فرمائے۔ حضرات محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی کی حدیث پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے گزر رہے ہیں۔ جب سرکار جنت سے گزرتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ہرنی جھاڑ کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر کے کہتی ہے، یا رسول اللہ انظرها لنا، یا رسول اللہ میرے ہاتھ پر رحم فرمائیے، یا رسول اللہ میرے ہاتھ پر نظر فرمائیے۔ سرکار اس آدمی کے قریب گئی، جانے کے بعد میں اس کے جال کو نکالا، جال سے نکالا، اور نکالنے کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رہا کر دیا۔ حضرات محترم، وہ شکاری تھوڑی دیر میں آ گیا جو قوم کے اعتبار سے بھی یہودی تھا، داعی اسلام نہیں تھا، کہا محمد تم نے بڑا غلط کیا ہے، میرے شکار کو نکال دیا۔ سرکار نے فرمایا بیچاری رو رہی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس گھاٹی کے اندر ہیں، اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہے، وہ واپس آ جائے گی تو کہنے لگا، اے محمد جانتے ہو شکار جب پھنس جاتا ہے اور پھنسنے کے بعد بھی نکل جاتا ہے تو واپس نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور واپس آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں ہاتھی بھی آ رہی ہے، ہاتھی کے ساتھ میں دو بچے بھی آ رہے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں آ گئی ہوں۔ حضرات محترم، جب نبی کے اس معجزے کو جو ہے اس یہودی نے دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں کہنے لگا کہ جن کے حکم پر جو ہے جانور بھی آتے ہیں، جن کی اطاعت جو ہے جانور بھی کرتے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی ان کی اطاعت کریں۔ سبحان اللہ۔ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ اللہ بڑھا کر مسلمان کر دیجیے، اور میں نے اس کو نبھانا کیا ہے۔ حضرات محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہے، اگر سرکار سے وعدہ فرما کر کے اگر جانور چاہتا ہے تو قسم خدا کی اپنے وعدے پر آ جاتا ہے۔ مسلمانوں، تم نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے، تم نے تو پروردگار عالم سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ ہم تیری اطاعت کریں گے، یا اللہ ہم تیری فرمانبرداری کریں گے، تیرے تو رسول ہماری طرف پہنچیں گے، ہم ان کے طریقے پر زندگی گزاریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ قسم خدا کی اللہ کے وعدے کو توڑ رہے ہیں، نبی کے وعدے کو توڑ رہے ہیں، جو شریعت ہمیں دی گئی ہے آج ہم اس شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر وعدے کے پکا جو ہے، اگر جانوروں سے بھی زیادہ کر ہونا چاہیے تو مسلمان کو ہونا چاہیے، اس کی مسلمان جو ہے نبی کا قرآن۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نبی ہے جن کو سب میں پہچانا، لیکن آج ہم نہیں پہچان پا رہے، آج ہم نہیں سمجھ پا رہے نبی کے مقام کو۔ آج ہم نے صرف اتنا سمجھ لیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس سے آگے سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کر رہے۔ ارے نبی تو وہ ہیں جو چرند اور پرندوں کی بھی بولیوں کو سمجھتے ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آتا ہے تو سرکار کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ عطا فرمایا کہ نبی کے پیر کے نیچے اگر پتھر جیسی سخت چیز آ جاتی ہے تو قسم خدا کی بگڑ کر کے محمد نبی کا سبحان اللہ، یہ نبی کا مقدس قدم ہے کہ جس کے قدم کے نیچے جو ہے پتھر جیسی سخت چیز پگھل جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے اندر لوہے کو پگھلاتے تھے، مگر پیارے مصطفیٰ کے قدم کے نیچے پتھر پگھل جاتا ہے۔
قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں وہ اپنے رب کی واضح دلیل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صراحہ موصى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہونے کی دلیل ہے۔ جس رب نے نبی کو یہ کمالات عطا فرمائے وہ رب موجود ہے، اس رب کی شان بڑی اور اعلیٰ ہے۔ ہم نبی کے امتی ہیں، نبی کے شہدائی ہیں، نبی کی محبت میں زندگی گزاریں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ آج ہم نبی کی سنتوں سے غافل، آج ہم فرائض سے غافل، آج ہم مذہبی اسلام سے ناشنا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک دوسرے کے شریعت کے دائرے میں ایسے حقوق ادا کرو جیسے حقوق ادا کرنے کا اللہ کے رسول نے ہمیں پیغام دیا، اور حق کو حق کہو اور باطل کو باطل کہو۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرو، انشاءاللہ اللہ تمہیں کامیابی عطا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو ہمارے خیر کی توفیق عطا، رب تبارک و تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا، نبی کی سچی غلامی عطا فرمائے، نبی کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے۔ تمنا ہے کہ راہ کے کچھ کام پر جاؤں، اگر ہو سکے تو خدمت اسلام پر جاؤں، جب تک جیوں اسلام پر چلتا رہوں مولا، بس اپنی زندگی اسلام پر قربان کر جاؤں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن مصطفیٰ کی بارگاہ میں شجر و حجر درود و سلام پڑھتے ہیں، قسم خدا کہ انہیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت میں کھڑے ہو کر کے درود و سلام